بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہرنی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرنا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تھے۔ اچانک کسی نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ ہو کر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری طرف التفات فرمایا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قریب تشریف لائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی بولی، اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھول دیجئے، میں ان دونوں کو دودھ پلا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ یاد رکھیں، اس ہرنی کو کسی بدو نے باندھا ہوا تھا۔ اس نے شکار کرنے کی غرض سے اسے پکڑا تھا اور اس ہرنی کو اپنے بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا، کیا واقعی میں تو دودھ پلا کے واپس آئے گی؟ کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے کہا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ عشار کے عذاب میں گرفتار کرے۔ سامعین محترم، عشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے فریاد کرتی ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول دیا اور وہ چلی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر باندھ دیا۔ اسی دوران بدو جس نے ہرنی کو پکڑ رکھا تھا بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو رہا کر دے۔ پھر اس بدو نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا جو چوکڑیاں برتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ سامعین محترم، یہ جانوروں کی حضور سے محبت تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غم گساروں کے غم میں شریک ہونے والے اور غم میں مدد کرنے والے ہیں۔